بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تنولی۔ ناظرین، آج رپورٹرز کارنر آپ کی خدمت میں لے کے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اور جس طرف حالات جا رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کر سکیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہر پروگرام کے اندر آپ کے سامنے ایک اچھا پینل جو ہے وہ ہم لوگ رکھیں اور بہتر ڈسکشن کر سکیں۔ آج بھی ہم نے کوشش کی اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں اس ملک کی، اگر ہم لوگ صحافت کی بات کریں، صحافتی اقدار کی بات کریں اور صحافتی تجربے کی بات کریں، استادوں کے استاد ہیں اور ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے اس ملک کے اندر صحافت کا۔ اور دوسری طرف اگر ملکی سیاسی حوالے سے بات کریں، ملکی معاشی صورتحال کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بات کریں، یہ بہت بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ اور آج ہماری کوشش ہے ان کے ساتھ کھلی باتیں ہوں گی، اور یہ بھی اسی موڈ مزاج کے جرنلسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں کہ یہ اپنی بات کو روکتے نہیں ہیں، جانے دیتے ہیں، جو بات جیسی ہوتی ہے ویسے کرتے ہیں۔ جناب خوشنود علی خان صاحب، سر ویلکم۔ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خوشنود علی خان صاحب، ملکی سیاسی صورتحال کا جہاں تک میں نے ذکر کیا اور جیسے آپ اس ملک کی سیاست، صحافت، اسٹیبلشمنٹ اور جتنے اس ملک کے اندر اہم کردار رہے ہیں ان سے بہت اچھے سے واقف ہیں، اس وقت جو حالات ہیں ملک کے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ماضی کو اور مستقبل کو اور موجودہ جو اس وقت پریزنٹ پوزیشن ہے، جو حال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال میں پوچھا کہ سیاسی جماعتیں، اور آپ نے کہا کہ ان کا جو کردار ہے۔ جی جی۔ میرا الٹا سوال ہے آپ سے کہ کردار کیا ہے ان کا اس ملک کی تباہی، اس ملک کی بربادی؟ کوئی اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھا اور کہتا ہے میں نہیں سنوں گا، میں نہیں مانوں گا، میں نہیں کروں گا، میں یہ نہیں سے شروع ہوتا۔ اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ پھر کرنا ہی کرنا ہم نے تو کردار ان کا ہے تباہی، بربادی، پاکستان کی تباہی بربادی۔ تو کیا کریں ان کو؟ یہ تو ملک کے کرتا درتا ہے، ان کے بغیر تو کہتے ہیں ملک چل ہی نہیں سکتا ایک سیکنڈ۔ آپ کو بتاؤ ان کے بغیر چلے گا؟ یہ بھی میں آپ کو یہ خبر ہے کہ ملک ان سب کے بغیر چل سکتا ہے۔ ملک کو وہاں دھکیل کے لے جا رہے ہیں جہاں ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی سب محنت کر رہے ہوتے ہیں، ترلا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مان جا، اللہ کا واسطہ گوڑیاں گٹیاں نو ہاتھ لانے۔ تیرا بالکل گوڑیاں نوں تو مان جا۔ اچھا، اس دوران جب وہ نہیں مانتا تو متبادل باتوں پر سوچا جانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپشنز دیکھتے پھر ہیں۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا، جو کل تک میری محنت کر رہے تھے آج تو مجھے پوچھ ہی نہیں رہے اور میرے بغیر کچھ کر لیا انہوں نے۔ لہذا اب بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، اور دن تھوڑے ہیں۔ ایسا ہونے والا اور دن تھوڑے ہیں، جا مطلب کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ مائنس ہو سکتی ہے۔ کون سی پولیٹیکل پارٹیز؟ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جن کا ماضی ہے آپ کے سامنے، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، ابھرتی ہوئی بڑی سیاسی جماعت جو کہتے ہیں ملک کے اندر ہمارے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آپ جو ہو نا، دیکھو کچھ تو پاکستان کے مخالف تھے، ان کا کیا کردار ہوگا؟ ابھی کی لیڈرشپ کی بات کریں کہ ماضی کی بات کریں؟ میں نے کہا کہ کچھ تو پاکستان کے وجود کے ہی خلاف تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تو مجبوری ہے ان کی سیاست وہ ہوگی۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا، اسی کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی کام نہیں کر رہے۔ لہذا یہ اصل میں آپ ایک آپ کا سوال ایسا ہے جس کا میرے پاس ایسا جواب ہے کہ میں پورا دن جواب ہی دیتا رہوں۔ یہ ہمارا معاملہ صرف سوال و جواب کا خوشنود علی خان صاحب نہیں ہے، اس ملک کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے، اور اس ملک کے اندر اس وقت عوام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ قسم پرسی کے حالات ہیں، ان کے برے صورتحال ہے، مہنگائی نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو روشنی دے، یہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہ باہر جائیں نا، میں وہی عام لوگوں کی سڑک بات پہ کر رہا ہوں۔ عام آدمی کا سوال ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ ملک کو وہاں لے گئے ہیں
کون نام لینا، کون اللہ لے کرے گئے؟ میں کون لے گئے؟ کہیں انٹرویو کے دوران رو نہ پڑوں. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک خاتون خانہ جس کے 5 بچے ہیں، آمدنی 16,000 17,000 18,000 ہے، بچے کیسے پالے گی؟ مجھے لوگ پہلے تو علم خوشیاں نہیں کریں. تھا، مجھے پہلے علم نہیں تھا. میں خبریں کا ایڈیٹر ہوا اور میں نے چھاپا مارا، عورتیں پکڑ لی، بندے پکڑ لیے، وزیر پکڑ لیا. لیکن اس ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی. میں جب ان عورتوں سے الگ الگ ملا تو انہیں کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ اپنا جسم بیچیں، وہ مجبور تھیں. یہ وہ بات کب اپنے کی کر رہے بچے ہیں؟ نہیں پال سکتی تھی. یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہا 1992 کی، 1992 کی. 1992 کی. اس 1992 میں اس وقت یہ حالات تھے. اس وقت یہ حالات تھے. ہمیشہ ہی اس ملک کے حالات یہ رہے ہیں، اور کسی کو اللہ نے یہ جو جزا ہے وہ نہیں دی. یہ کیا میں کہوں کہ اہلیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا کہ وہ ملک کے عام آدمی کے بارے میں سوچے. کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. سن لیں، اس وقت تو 92 میں حالات بہت اچھے تھے. اب صبح شام جسم بیچے تو گزارا نہیں ہوتا. لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں. آپ اس ملک کے لیڈ ہو، عام آدمی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے دیکھو. مثلا آپ کا جو کیمرہ مین ہے، اسے بہت اچھی تنخواہ بھی ملتی ہو تو کیا ملے گی؟ 20,000 30,000 40,000 50,000. اس میں آج کل گزارا مشکل ہے. نہیں ہوتا ہی نہیں. گزارا تو وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا برا ہو کے کچھ نہ کچھ سسٹم چلتا ہو جائے. نہیں چلتا، نہیں چلتا. اور جو آپ کو دینے والا ہے اس کا آپ حساب کریں، وہ بھی نہیں دے سکتا. لہذا ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے. خوشنود علی خان صاحب، اس تباہی اور بربادی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں مجھے بھی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. اور اگر ہم لوگ سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس ملک کے اوپر آدھا ٹائم تو بنے ہوئے ڈکٹیٹرشپ رہی، فوجیوں نے حکمرانی کی، جس میں ضیاء الحق سے شروع کریں، ایوب خان کو دیکھیں، پھر مشرف صاحب کو دیکھیں. ایوب خان کا ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ کون سا کام ہے بڑا جو ایوب خان کے دور میں نہیں ہوا؟ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ یہ بات کرتی ہے کہ آدھا ٹائم تو انہوں نے کون سا بڑا کام ہے جو ان سیاستدانوں کے دور میں ہوا؟ کس کو روئیں اور کس کو نہ روئیں، ڈکٹیٹروں نے اچھا کام کیا ہے، سوائے 1-2 کے اچھا کام کیا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ بجائے اس کے کہ مجھ سے پوچھیں، سیاستدانوں کا رویہ، حالات اور معاملات ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ کوئی سیاستدان نہ رہے، کوئی سیاست نہ رہے. موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کریں، ملک بچ جائے تو بڑی بات ہوگی. موجودہ سیاسی سیٹ اپ جو ہے وہ مزید حالات خراب کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سیٹ اپ خراب کر رہا ہے، سیاستدان کر رہے ہیں. انہوں نے ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے. مثلا انہوں سے مراد پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، جڑی سیاسی جماعتوں کی بات کریں. سیاستدان ٹوٹل سب سیاستدان اچھا وہاں پہنچ. مثلا اب آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ گریڈ 17 اور اس سے اوپر لوگوں کے اثاثے ہمیں بتائیں. سرکاری ملازمین کے. سرکاری ملازمین سن لیں، سرکاری ملازم نہیں ہے، ایک اور وضاحت سن لیں. انہوں نے کہا گریڈ 17 یعنی گریڈ 17 ابو 22 تک. آپ مجھے بتائیں صدر پاکستان تنخواہ لیتا ہے نا؟ بالکل لیتا ہے جی، کیوں نہیں لیتا؟ وزیر اعظم لیتا ہے، بالکل لیتے ہیں. وزیر لیتا ہے، بالکل لیتے تو وہ بھی اس میں وہ اپنا تو اپنی بات کرتے نہیں ہیں. اب ہے کیا؟ آئی ایم ایف کے پاس پاکستانیوں کے، اسٹیبلشمنٹ کے، دوسروں کے، سرکاری ملازموں کے اثاثے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے اگلے دن فہرست چھاپی ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار صحافت میں چھاپی ہے میں نے، ایگزیکٹ
40 سے کچھ اوپر ہیں کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ کتنے ہیں. اچھا وہ کہاں ہیں؟ وہ پاکستان میں نہیں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، لندن میں ہیں، یورپ میں ہیں. اب ذرا یہ سمجھیے تنولی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یعنی ہم سے مانگتے ہیں کہ اثاثے دیں، اثاثے دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ اچھا اوکے آپ نے ہم سے اتنا پیسہ ماضی میں لیا IMF سے، یہ جو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس کی یہاں جائیدادیں ہیں فلاں 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 فلاں. وہ کہیں گے اس کی تنخواہ تو یہ تھی نا. یہ جو پیسہ ہے، جو اثاثے ہیں، جو دولت ہے، جو بینک میں پڑی ہے، جو آف شور کمپنیوں میں پڑی ہے، یہ ہماری ہے. ضبط کر لینا ہمیں، اس ملک کی عوام کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ نے وہ بات کہی جو وہ کرنے والے ہیں، انہوں نے افغانستان کے پیسے ضبط کر لیے، کر لیں، ہمیں اس عام آدمی کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہاں کر لیے، بالکل کر لیا. روس کے ضبط کر لیے. اب ہماری باری ہے، ہمارے اثاثے ضبط ہونے والے ہیں اور یہ سارے دیوالیہ ہونے والے ہیں. ہمارے نہیں سر، ان کے جنہوں نے اس ملک میں اپنی طاقت سے زیادہ پیسے کمائے اور اپنی تنخواہ سے زیادہ مراد حاصل کی اور کسی نہ کسی جگہ پہ جگاڑ لگا کر پیسے اکٹھے کر کے باہر لے گئے. ہمارے پر اعتراض ہے، مجھے اعتراض نہیں، اس لیے کہ کوئی میرا ہی چچا ہے، کوئی میرا ہی ماموں ہے، کوئی میرا ہی بھائی ہے، کوئی میرا ہی فلاں ہے. بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کا پیسہ ہمارا پیسہ ہے. انہوں نے ہمیں لوٹا، ہمیں نوچا ہے، ہمیں تباہ اور برباد کیا ہے. اب ان کی باری ہے. یہ تو بچاتے پھر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں پاکستانی حکومت میں وہ لوگ نہیں ہیں جو جانتے ہیں اس کام کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اثاثے نہیں مانگ رہے، یہ کہہ رہے ہیں حضور یہ اثاثے تو ہمارے ہیں، آپ سے اور لینا ہے. یہ حساب کتاب کر رہے ہیں سارا کہ کیسے لینا اور کب لینے. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ جو بات ہے نا یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. اس ملک کا کون سا اخبار نویس ہے جس نے میرے علاوہ یہ بات کہی ہے؟ سمجھ ہے تو بھی نہیں ہے، سچ نہیں کہتے. وہ میں نے اس سے آگے کیا لینا اس پاکستان سے؟ تو خان صاحب کوئی حل کیا ہے؟ یہ تو معاملات بگاڑ ہے، تباہی کا ذکر آپ نے خود کر دیا. تو کون سی ایسی طاقت ہے جو آخری ٹائم پر آ کے ہمارے جو ہے نا ہمارے پلرز کے طور پہ ہمارے کام آئے گی، سنبھالا دے گی ہمیں؟ مجھے یہ فکرہ مکمل کرنے دیجیے گا جو میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، اور یہ کہیں اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیجیے. یہ محفوظ ہو گیا. اگر پاکستان نے بچنا ہے، یہاں سے سیاست کو کچھ عرصے کے لیے لپیٹنا ہوگا. ایک ٹھیک ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ روس اور وہ چین کی ہماری دوستی جو ہے وہ سمندروں سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی. برادر اسلامی ممالک، برادر اسلام ممالک تو شاید اب بھی کچھ کر لیں گے، لیکن یہ جو ہمیں یہاں کہتے ہیں نا اور تقریریں کرتے ہیں، اور چین کے ساتھ کام کرنے کی بھی ایک اور وجہ، وہ پورا انٹرویو چاہتی ہے، لیکن وہ جو ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری. مجھے یہ بتائیں کیا دیا انہوں نے؟ ابھی ہم اللہ کے واسطے ڈال رہے ہیں بھائی پیسے دے دے 4، کوئی نہیں دیتا، نہ چین نہ روس. ہمیں کون بچائے گا؟ میں اعلانیہ کہتا ہوں ہمیں امریکہ بچائے گا، ہمیں امریکہ پیسہ دے گا اور بے حساب دے گا. یہ جو آتے ہیں نا، کیوں دے گا؟ یہ ایک اور موضوع ہے کہ وہ کیوں دے گا، بہت لمبا موضوع ہے. سوال کرتے ہیں اگر امریکہ دے گا تو وداؤٹ اپنے انٹرسٹ کے وہ پیسے ہمیں کیوں دے گا؟ آپ سن لیں، ان کا انٹرسٹ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلے دن سے. ٹھیک ہے، ہماری بھی چوائس تھی وہ ان کے ساتھ. مثلا اس وقت ایک آپ کے یعنی سوال کا رائی برابر جواب دیتا ہوں. اس وقت افغان ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ دھماکے ہیں. ہم کہتے تھے ہماری وہ فلاں ڈیپتھ ہے افغانستان، کدھر ہے؟ کون سے ڈیپتھ؟
جو آپ کے یہاں آ گئے ہیں وقت آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ وہی آپ کے مخالف نہیں، وہی بم مار مار کے آپ کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں. یہ نکالتے نہیں ہیں، ان کو بھیجتے نہیں ہیں واپس. کب تک مہمان ٹھہرائیں گے ہم؟ ہمارے یہاں تو مزدور مہنگا ہو گیا ان کی وجہ سے، اور وہ یہاں آ کے لوٹ رہے ہیں. اب آپ کا یہ سوال کہ وہ کیوں کریں گے؟ بندے تو ہمارے مر رہے ہیں، ہمارے اداروں کے اندر گھس کر وہ مار رہے ہیں. امریکہ وہاں ڈرا بیٹھا ہے. وہ پاکستان تو نکلے تھے، پھر تو ساڑھی باری ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری باری ہے، لہذا امریکہ سیانا ہے. یہ کوئی گیم پلان کا حصہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ مجھ سے کئی باتیں جو پوچھتے ہیں نا، میں چونکہ خود یہی کام کرتا ہوں، اس لیے میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا کہ ہر بات کا جواب میں اپنے یہ بڑائی کرنے کے لیے کہ مجھے پتا ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اگر یہاں سے طالبان آگے بڑھے نا تو پھر امریکہ کی باری ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہاں اس کی باری ہو. وہ ہر حال میں ہمیں چومے گا، ہمارے ہاتھ چومے گا، ہمارے پاؤں پکڑے گا، وہ ہمیں بچائے گا. یہ دیر کر رہے ہیں. اور ہماری بچت صرف پیسہ ملنے میں ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، چھوڑ دیں اور بحثوں میں آپ اصل میں چلے جائیں گے، لیکن جس کے بعد پیسہ ہو اس کی عام مشکلیں حل ہو جاتی. بالکل ہو جاتی. بس ہمارا بھی یہی حال. مطلب عوام ملک کے بجائے ایک بندہ سمجھے کہ اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، آج غریب ہے، بھکاری مانگ رہا ہے. دوسرا، میں نے کل پرسوں ایک تقریب میں یہ بات کیا دی، سعودی ہمیشہ ہمارا خیال رکھتے رہے، شاید اپنے ڈر خوف کی وجہ سے. سن لیں، آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانا. ہم آپ پیسے مانگنے گئے جی، تو انہوں نے یہ جو آپ نے تام جام لگایا نا، کیمرے یہ وہ وہاں بھی آتے ہیں، ظاہر ہے کوریج کرتے ہیں. اور جب نکل گئے تو پرنس نے پاکستان کو کہا کہ وہ لندن میں ہم جو پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، پرائم پراپرٹی، وہ جب پتہ کرتے ہیں تو وہ پتہ لگتی ہے پاکستان کی ہے. کہ پاکستان سے مراد پاکستان ہی کا کوئی. تو اس نے کہا، حضور آپ ہمارے پاس مانگنے آئے ہیں، ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں کہ وہاں کی کچھ پراپرٹی آپ اگر چھوڑ دیں تو ہم خرید سکیں. عملی شکل یہی ہے نا. ٹھیک ہے، تمام پرائم پراپرٹی پاکستانیوں کی ہے، پاکستان کے پاس ہے، پراکسی بھی ہے، جس جیسی بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، ہم ان سے پیسے مانگنے کا ہمیں شرمندگی نہیں ہوئی؟ ہمیں شرم نہیں آئی کہ ہم ان سے مانگتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی سب کچھ تو آپ کا ہے؟ شرم والا معاملہ شاید بہت پیچھے رہ گیا ہے. آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ کیسے کیسے ہم لوگ جاتے رہے، اور کبھی آرمی چیف ہمارے جاتے ہیں اور جا کے میٹنگ کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں تو ہماری لیڈرشپ جاتی ہے اور جا کے معاملات طے کر کے واپس آتی ہے، اور پھر جو ان کو تحفے تحائف ملتے ہیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا. تو شرم والی بات تو بہت پیچھے ہے ہمارے پاس آج. دیکھیں کہتے ہیں کوئی گل نہیں. ایک بات سمجھے، ہمارے پاس ایک ادارہ رہ گیا ہے جس کو فوج کہتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے یہاں اخبار نویس ہے، میں جمہوریت، میں فوج پہ یہ کرتا ہوں. میں تو فوجی ہوں، میرا باپ فوجی، میرا بھائی فوجی، میرا بھائی سول سروس میں تھا. وہاں سے خاص طور پر یہ کہلانے کے لیے کہ میں فوج میں جا رہا ہوں گیا. وہ میرے چچا، ماموں، میرے نانا نے 22 شادیاں کی. آپ اندازہ کریں میرے ماموں کتنے ہوں گے. وہ سارے فوج میں، رینجرز میں، پولیس میں باوردی ہے. یہ انہوں نے کام صرف فوج میں بچے بھجوانے کے لیے کیا نہیں کہ تعداد ہماری زیادہ ہو؟ اس لیے نہیں کیا. انہوں نے تو، میں حیران ہوں، میں کبھی کبھی ریسرچ اپنے نانا پہ ہی کرتا ہوں کہ آخر اس نے، ہم تو جو ایک ہے، میں بڑا ڈرتا ہوں اپنی بیوی سے. یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں. خشنود علی خان صاحب نے کہہ دیا اعلانیہ، انہوں نے کہا جی کہ میں تو ڈرتا ہوں اپنی بیوی سے. خشنود علی خان صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر.
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ پروگرام ہے رپورٹرز کارنر اور خوشنود علی خان صاحب اس ملک کا ایک بڑا جو صحافتی نام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوشنود علی خان صاحب، آپ نے ذکر کیا، چلیں وہ تو آپ نے آن ایئر کہہ دیا کہ گھر میں آپ بھی کمزور ہیں، جی جی اپنی بیگم کے سامنے آپ بھی کمزور ہیں، بالکل۔ یہ جو چار دیواری ہے نا اتنی بڑی، وہ اس کے باہر آپ کی طاقت اور اس سے باہر میں ہوں۔ جب باہر پاؤں نکالتا ہوں تو میں خوشنود علی خان ہوتا ہوں، جب اندر آتا ہوں تو بس آپ یہ سمجھے کہ مجھ پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو اس وقت لرزہ طاری کس پر ہے خان صاحب؟ اس وقت ملک کے حالات کا پھر میں ایک دفعہ ذکر کروں گا۔ لوگ جوڈیشل سسٹم سے شکایت کرتے ہیں، لوگ اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کرتے ہیں، لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ سے شکایت کرتے ہیں، اور لوگ اپنے آپ سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم ان کو منتخب کر کے لے آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، کل شام آپ نے دیکھا جی جی، کہ عدالت ملزم کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے لیے یا آپ کے لیے یا کسی عام آدمی کے لیے کبھی ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سے یہ کبھی میرے لیے عدالت رات 9 بجے کھلی، کبھی کسی اور کے لیے عدالت نے انتظار کیا؟ کیا ملزم کوئی بھی، صدر پاکستان ہے، ملزم ہے، کوئی بھی ہے، ملزم ہے، اچھا اس کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کی منتیں کرتے ہیں، وہ ترلے پا دے گاڑی میں، وہ کہہ رہے ہیں گڈی کرو، میرا حاضری پا دو۔ اچھا اس کا جو وکیل ہے تھا نا، مزے کی بات یہ ہے وہ دونوں میرے بہت عزیز ہیں، دوست ہیں، ملک کے بھی بڑے، مطلب ایک تو پہلے ہر زمانے میں تھا اور ایک ہو گیا ہے، بڑے وکیل ہو گئے۔ میں حیران ہوں کہ وہ آئین، قانون، رولز، ریگولیشنز کو جناب عمران خان صاحب کے لیے وائلیٹ کر رہے ہیں، مولڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، عمران خان کو لوگ اب سے جانتے ہیں، میں عمران خان کو اب سے نہیں جانتا، تب سے جانتے ہیں، تب سے جانتا ہوں۔ اور جس کا ذکر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا کہ وہ پلے بوائے تھے، آپ سن لیں، وہ بھی بہت بعد میں بنا، اچھا میں اس سے بھی پہلے جانتا ہوں۔ اس کے سیاست میں، یہ میں اعلانیہ آج سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، عمران خان سیاست میں ضیاء شاہد اور میری خواہش پر آیا، ہم جنرل حمید صاحب کو، حمید گل صاحب کو، قاضی حسین احمد کو، یہ جو شباب ملی اور جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، یہ بھی بنانے میں ہمارا ہاتھ تھا۔ عمران خان کو میں نے روزنامہ خبریں کے بیورو چیف کے طور پر پشاور کے ایک بڑے بازار میں ٹرالر کھڑا کر کے تقریر کروائی۔ ان کی جو پارٹی بن رہی تھی، اس پارٹی کے بنانے کے لیے پہلا جلسہ ٹیمپل روڈ پر ایک شادی حال میں ہوا، اس تقریب کا اسٹیج سیکرٹری میں تھا۔ اب ہر بندہ میرے اشتہار عمران خان صاحب کے دور میں، پھر 2 سرش کمان جو ہماری امانوں کی ویسے وہ ہے، اس نے ہر زور لگایا کہ مجھے اشتہار نہیں دینا۔ بالکل اسی طرح ایک سرکاری افسر تھا، میں نام نہیں لیتا، اس کی پھر عزت رکھتا ہوں، اس کی طرح۔ اور میں نے 3 کالم لکھے، میرے 3 کالموں کے بعد وہ کالم عمران خان نے ہاتھ میں پکڑے، اعظم خان کو کہا یہ خوشنود علی خان لکھ رہا ہے، اس سے کہو استعفیٰ دینا ہے یا ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں۔ یہ میں نے آج ایسے بات کر دی آپ کو۔ میں دیکھیں، میں اب باہر ہی نہیں نکلتا، میں اب نہیں کرتا بہت ساری باتیں جو مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن ان جو چیزیں میں نے کہی ہیں ساری ریکارڈ پر ہیں۔ وہ پہلا جلسہ، اس میں بجلی چلی گئی تھی، عمران خان اپنی طرح کا آدمی ہے، وہ مجھ سے ضیاء شاہد سے پوچھے بغیر اٹھ کے چلا گیا۔ ہمارا کنونشن ہم نے پورے پاکستان سے، بجلی چلے گی، اس لیے چلے گی، بجلی چلے گئی۔ اچھا آپ حیران ہو جائیں گے بھئی عمران خان نے فلاں بات کیوں کی؟ میں کوئی حیران نہیں ہوتا۔ دیکھیں عمران خان کو جو حسن ہے نا، یہ حسن جو ہے کئی معنوں میں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ مثلا میں بھی اس طرح کا ہی ہوں، چھوٹا موٹا، میں ذرا عمران کی طرح نہیں ہوں،
مطلب میں جب باہر نکلوں، مثلا فرض کیا مجھے کسی نے دعوت دی ہے یا میں کسی کی دعوت پہ جا رہا ہوں، تو رستے میں جب اتروں گا تو مجھے پتہ ہوتا ہے یہ چائے جو ہم پی رہے ہیں اس کے پیسے میں نہیں دوں گا، فلاں دے گا، یہ بوتل جو میں پی رہا ہوں یہ میں نہیں دوں گا، کوئی اور دے گا۔ عمران خان اس طرح کا آدمی، اس کی جیب میں پیسے وہ جو ہے نا کروڑوں کھربوں اربوں فلاں، اسے اپنے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بہن ہی میرے ساتھ ہے۔ عمران خان عام لوگوں سے بہت مختلف ہے، اسے اللہ نے بڑا حسن دیا، وہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے نا، میرے تو اب ہاتھ لرزنے لگ گئے۔ عمران خان بھی میری طرح، میں تو اس سے بہت اب چھوٹا رہ گیا ہوں، کسی زمانے میں بڑا بھی تھا، تو وہ جو خواہش کرے وہ اللہ پوری کر دیتا ہے، اسے اب ملک کے لیے کام تو یہ اللہ کا خاص کرم ان پر، یہ آپ یہ سمجھیں، اس کو آپ کچھ کہہ لیں، پتہ نہیں کرم ہے پتہ نہیں ہے، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے کئی باتیں جو ہے نا، میں اب کوئی بات کہنے لگا تھا بہت ہی بڑی کہنے لگا تھا، لیکن میں کہہ دیں، نہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ فساد ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ عمران خان اگر اب اقتدار کو بھول جائے، اس وقت وہ تڑپ رہا ہے دوبارہ اقتدار کے لیے، اقتدار کا مزہ لیا نا تو اس کو مزہ آ گیا، وہ اگر اس تڑپ کو اپنے دل میں ختم کر دے، ہائے اقتدار، عمران خان وہ کر سکتا ہے غلطیاں، کہے میں معافی مانگتا ہوں، جو بھی ہوئی معافی مانگتا ہوں، آج کے دن سے پاکستان کے لیے کام کروں گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کر دے گا، یہی حسن ہے۔ لیکن اب اس کا پرابلم ہے، تو ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول ختم ہونے جا رہا ہے، یا ان کا نہیں ہے تو وہی نا، ختم ہونے جا رہا ہے۔ مثلا آپ مجھے بتائیں کب تک دیکھے گی فوج تب ہوگی جب یہ ملک ہوگا، مطلب فوج تنگ پڑے گی آپ؟ ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں، فوج تب فوج ہے جب یہ ملک ہے، بالکل ہے، فوج کا تو وجود ہی اس کے بغیر نہیں ہے، ایسے ہی تو فوج روز ان کے منہ جو ہے وہ پنجابی کہتے ہیں لالاں ڈیگدیاں کے لوگ نہیں، وہ ساڈا منہ صاف کر رہی رومال لے کے کہ وہ اللہ دا واسطہ جے مان جاؤ، وہ اللہ دا واسطہ جے مان جاؤ۔ جس دن آ گئے، میں انہیں کھیڑی والا کہتا ہوں، جس دن وہ آ گئے نا، ان میں سے کسی نے نظر ہی نہیں آنا۔ سر جی، اسٹیبلشمنٹ کے منفی کردار کی اگر بات کریں تو عوام میں یہ چیز عام ہوگی ہے کہ حکومتیں بنانا حکومتیں گرانا انہی کا کام ہے، اور یہی سارا سلسلہ بڑھاتے ہیں، اور خان صاحب کا جو بیانیہ اس وقت ہے وہ بھی عام لوگوں میں یہی ہے۔ بات کر رہے ہو، دیکھو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا، آپ کیمرہ ہے آپ کے پاس، آپ عام آدمی نہیں رہے، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ فوج تو تب ہوگی جب ملک ہوگا، فوج ان کے ترلے لے رہی ہے کہ اللہ واسطے یہ ملک بچا لو، یہ بچا لو۔ اگر کوئی ایسا غیر آئینی اقدام دوبارہ ہو جاتا ہے یا دوبارہ سے کوئی مارشل لا لگ جاتا ہے بالفرض، تو یہ عوام، اس ملک کی عوام کے ساتھ جو سارے معاملات ہیں نا، اگر عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی ان کو قبول ہی نہیں کیا، کیا ہوگا معاملہ؟ عمران خان کہتا ہے الیکشن کی تاریخ دو، یہ میں صدر مملکت نے تاریخ بڑی بات بتانے لگا ہوں، آپ وہ کہتا جی الیکشن کی تاریخ تو میرے اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیجیے گا۔ اگر آج مثلا فرض کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، ملک کے حالات ایسے ہیں، پیسہ نہیں ہے، حکومت نہیں چاہتی، پی ڈی ایم نہیں چاہتی، آج صبح تو دے دیا نا نیب کے چیئرمین استعفیٰ، منظور بھی ہو گیا، منظوری بھی ہوگی۔ آپ نے کل مجھے کہنا ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، حکومت، فوج، ادارے، اگر آج استعفیٰ دے دے چیف الیکشن کمیشنر تو الیکشن کرا لو گے ملک میں؟ جواب دو نا یار۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو؟ اگر خوشنود علی خان آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ طریقہ ہے، وہ تو ویسے بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں صدر مملکت نے دیکھیں کل سننے ایک ہی مسئلہ ہمارے ملک میں، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے بھائی، اگر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے گا کدھر کراؤ گے؟ بظاہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ حکومت اور
ادارے اور ملکی حالات الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، دیکھیں یہ وہ بھی جانتے ہیں، پتہ ہے یہ نہیں لیکن پریشر بنا رہے ہیں، سامنے پوسچر یہ ہے نا کہ کرانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عمران خان اگر چیف الیکشن کمیشنر استعفیٰ دے دیتا ہے تو کیسے کراؤ گے؟ اور اگلے کے لیے پھر وہی دن آ جائیں گے جب ہونا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اب ایسا نہیں ہونا، ٹیکنوکریٹ حکومت ہونی ہے، اور کب اور تک ہونی لمبے ہے عرصے کی کب تک ہونی ہے کوئی نہیں جانتا۔ لمبے عرصے کی ہونی ہے۔ اگر یہ انہوں نے، یہ مشروط ہے میری یہ بات، اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا، انہوں سے مراد صرف پی ٹی آئی ہے کہ باقی لوگ بھی؟ نہیں سب ہیں، اچھا، سب ہیں یہ سب فوج کو، وہ حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، اس کو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، روز کہا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فلاں۔ او بھائی کانسٹیٹیوشن کو لے کے بیٹھے رہو نا، میں کانسٹیٹیوشن کے حق میں ہوں، میں جمہوریت کے حق میں ہوں، لیکن اگر میرا ملک جو ہے وہ لرز رہا ہے، اگر میرا ملک ٹوٹ رہا ہے، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، تو میں تو جو اس کو بچا رہا ہے اس کو ترلے ڈالوں گا، میں نے جمہوریت کو چومنا ہے۔ لیکن بیانیے تو وہ یہی بنا رہے ہیں نا، عام لوگوں میں دیکھیں عوام کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بات یہ ہے تنولی صاحب، کیا اس جمہوریت کو نیچے ڈالنا ہے، اوپر ڈالنا ہے، چومنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس ملک کی بقا ضروری ہے، اس ملک کی بقا ضروری ہے، اور وہ انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کے پاس اور ہے کیا گیا؟ کوئی ادارہ مجھے بتا دیں سوائے فوج کے، تو یہ اور جو فوج صرف سن لیں، فوج کو انڈرمائن کر رہے ہیں ہم لوگ، روز شہادتیں ہو رہی، کس کی ہو رہی ہیں؟ فوجیوں کی۔ ہمارے قبرستان جا کے دیکھو تلنگ کے، ان پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے مر رہے ہیں، پاکستان کے لیے مر رہے ہیں، وہ پیسوں کے لیے مر رہے ہیں؟ وہ خدا کا واسطہ اس ملک کے پاس فوج کے علاوہ کیا ہے؟ فورسز میں جو بھی جاتا ہے وہ شہادت کے جذبے سے جاتا ہے، تنخواہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ جو ہمارے ملک میں ٹیڑے منہ کر کے انگریزیاں بولنے والی زنانیاں ہیں، یہ جو پاکستان سے باہر کا سوچتے ہیں، ان میں سے کسی کا بیٹا جائے نا، میں دیتا ہوں اسے ₹1,00,000 روز دیتا ہوں، سیاچین پھر ایک رات جا کے ڈیوٹی کر لے، وہ اس ملک کے لیے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے اس ملک کے لیے سوچو۔ یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے۔ سیاست ہوگی۔ صدر مملکت کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو انہوں نے پہلے 2 خطوط لکھے۔ کون سا صدر مملکت اور کون سا، اس کا کیا تعلق ہے؟ سر صدر تو ہے نا جی، وہ اس ملک کے صدر ہیں، کون ان سے کو آپ صدر کو ہیں؟ مینیج تو نہیں کر سکتے نا۔ تو ان کا صدر کے طور پہ ایک کردار لکھا ہوا ہے آئین میں، اس سے باہر دیکھیں نا، ان کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ 2 خطوط انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھے، دونوں کا ایک کا جواب نہیں مطلب دیا، دوسرے ایسا کا جواب دے صدر دیا۔ ہے، غلطی سے وہ بھی علوی ہے وہاں ہے، کہ وہ اپنی سیٹ سے اتر کر چیف الیکشن کمیشنر کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا، وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ لیکن ہو گیا نا، معاملہ تو ہو گیا۔ انہوں نے نہیں کہا ہو کہ نہیں نہ گیا، وہ ہو نہیں سکتا، کہتے ہیں خط لکھ وہ دیا، آپ کو ہو ڈیٹ نہیں دے دی، سکتا، اب الیکشن اس کا کمیشن خط نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی عینی حیثیت نہیں۔ بالکل حیثیت۔ خواجہ آصف ہمارے وفاقی وزیر دفاع ہیں، اور ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل یہی بات کی، اور یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے وہ اس طرح کو بڑا معاملہ کر سکیں، یہ تو ان کے اپنے سے بڑا کام کر گئے۔ یہ ایسے ہی ہے، تو اب اس معاملے کے یہ بعد ایسے ہی ہے جیسے کل میں اپنے اخبار صحافت کا تو چیف ایگزیکٹو ہوں، چیف ایڈیٹر ہوں، اور میں کہوں کہ نہیں میں نے سب ایڈیٹر بننا ہے، تو میں آئین اجازت نہیں دیتا ان کو۔ کوئی مانے گا ہی نہیں، مجھے مانے گا ہی نہیں بھائی، میں مالک ہوں، چیف ایڈیٹر ہوں، کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، ڈکریشن میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں کہتا ہوں نہیں میں نے وہ، یا یہ جو بچہ ہے جو سامنے کیمرہ میننگ کر رہا ہے میرا ادارے کا، اگر چینل ہے تو وہ میں کہوں کہ نہیں کیمرہ مین کا کام بھی کہتے ہیں جس کا کام تھا اس نے کر دیا، اور جس کا کام تھا کرنا وہ کر نہیں رہے۔ اور تیسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں 2 جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، صوبائی اسمبلی پنجاب، ان کے سپیکرز نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، تو کر لیں، تو فیصلہ تو سپریم کورٹ سے وہی فیصلہ کرے گی نا۔ دیکھیں جو کل شام کیا نا عدلیہ نے، کہ بھائی عدلیہ انتظار کر رہی ہے، ملزم مار رہا ہے، پہلے 5 وقت کا وقت دیا، پھر 10 منٹ اور دیے، پھر 5 منٹ اور سن لیں، جس سب لوگوں نے دیکھا نا، جی اس ملک کے لوگوں کی آنکھوں میں کتنی دھول ڈالو گے، اگر عدالت رہے گی تو اس سے زیادہ کسی کی ریسپیکٹ نہیں ہے۔
सुप्रीम कोर्ट वो फैसला करेगी नहीं जो आइन कानून ने लिखा है। अगर वो भी नजरिया ज़रूरत के तहत कुछ करेंगे तो नहीं, कल तारीख में लिखा जाएगा। तारीखें पहले भी लिखी हुई हैं, तारीख में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इदारों के फैसले देखो ना, मैं तो मौजूद नहीं हैं। बदल सकता ना तारीख, जो लिखा हुआ है ये भी लिख दिया तो क्या हो वो जाएगा? करना पड़े तो बात ठीक है, फिर खत्म, फिर ये मुल्क खत्म। अभी तक तो हम लोग जिस देखते मुल्क हैं को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जाता वो मुल्क तो खुद ही मसला। इस वक्त आप सारे कह रहे हैं, कल ख्वाजा आसिफ ने कल या परसों कहा है कि मुल्क दिवालिया हो गए। मैं समझता हूँ ख्वाजा सफ्दर मेरे दोस्त थे बहुत, इसका बाप, दो बंदे मेरे दोस्त थे उस दौर में, एक गुलाम दस्तगीर खान खुर्रम उसके वालिद साहब। के वालिद और एक ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर। कसम खुदा दी क्या बंदा था। और मैं ना बाज़ औक़ात ख्वाजा आसिफ बोल रहा होता था तो मैं सोचता था यार ये ख्वाजा का बेटा है, ख्वाजा सफ्दर का बोल। लेकिन उसने जब बोला ना कि भाई मुल्क दिवालिया हो गया, तो मैंने कहा नहीं, ख्वाजा सफ्दर का बेटा आज बोल पड़ा है। अच्छा, डरते क्यों हो? जो कर लिया है वो कर लिया है। अब इस मुल्क की तामीर नौ का सोचो, क्या मुल्क है, कौन सी चीज़ है जो इस मुल्क में नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। उसमें सारे हैं, मतलब आप मुझसे आगे ना पूछिएगा ये आप कौन कह रहे हैं, सारे हैं उसमें, सारे ही। अच्छा, अगर ये अपने जो लिखा हुआ है आइन में उसके मुताबिक चले, क्या मुल्क है यार। इस मुल्क में आप सोचो, मैं एक नायब सूबेदार का बेटा हूँ, ठीक है, तरागंग के साथ मेरा गांव है नक्का कोट, वहाँ से आया हूँ। वहाँ सिवाय बेरों के, बेर खाते थे और ये जो चने वने बीते हैं, क्या था वहाँ। लेकिन मेरी इमेजिनेशन थी, हम एक घर में 3 बेटे थे, हमारी माँ ने हमारी तरबियत इस तरह की कि खलील मलिक जैसा बंदा, उसके साथ का कोई मुझे दिखा दे तजिया निगार बड़े बने हुए हैं, बड़े अकड़ के बातें करते, कोई दिखा दें खलील मलिक जैसा। मेजर हमीद है, डाखाने में भर्ती हुआ, CSS किया, ग्रेड 22 तक गया। खुशनूद अली खान मैं ग्रेडों के बगैर हूँ, लेकिन वो कौन 22 से ऊपर चले गए। वो कौन सा ग्रेड है जो मेरे साथ आप मैच करोगे। वाह, काफ़ी है यार। बात यह है कि अब हमें, मैं ये वाली बात कह रहा हूँ, अगर इमरान आज कर ले कि आज से मैं लानत भेजता हूँ इक़्तिदार को, मेरी पार्टी जाएगी, लेकिन मैं पार्टी को भी बैठ के देखूंगा, जो गलती करेगा मैं मॉनिटर करूंगा उसको। और आज से इक़्तिदार नहीं, सदर नहीं बनना, वज़ीर आज़म नहीं बनना, मैंने इस मुल्क के लिए काम करना, खुदा की कसम। ये मुल्क बदल जाएगा, नवाज शरीफ भी यही करे और ये आपस में बैठ जाएं। ये भी बताऊँ आपको, आप बड़े सवाल करो, सबका एक ही मतलब है, सब सियासतदान बैठ जाएं, जो कि माजी करीब में, मुस्तकबिल करीब में हमें नजर नहीं आता कि बैठने के लिए तैयार है। हालात पैदा करने पड़ेंगे। मैंने तो आपको मुस्तकबिल करीब बता दिया, अमेरिका, खान साहब, हालात पैदा करने और पड़ेंगे। अल्लाह, अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह। मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा दिया, मंजूर भी हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक तो फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे खुशनूद अली खान साहब से। खुशनूद अली खान साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया कि चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान साहब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मंजूर हो गया, इस इस्तीफ़े की वजूहात क्या हैं? और कहते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास इतलात हैं, कहते हैं मुसद्दक़ा इतलात हैं कि जावेद इकबाल साहब वाले जो काम वो कर गए थे वही इनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था और यही कोशिश की जा रही थी कि वो कर जाएँ हमारे लिए। पहली बात यह है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जब चेयरमैन नायब बनने पर रजामंद हुए, जी जी, तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि काम उन्होंने वही करना।
دیکھیں اچھی کی بھی توقع رکھتا ہے نا دیکھیں انسان. نا آپ کا جو سوال تھا میرے جواب کے بعد اس کی جو ساری فورس تھی ختم ہو گئی. وہ ختم ہو گئی. اچھی کی توقع تو کی جا سکتی ہے. ابھی میں سن رہا تھا سارے چینل میں نے جان بوجھ کے چند سیکنڈ میں اسکرول کیے. جو تبصرے کرنے والے ہیں ان میں سے عام تر وہ ہیں جنہیں گھر میں روٹی نہیں دیتی ان کی زنانی. لیکن کچھ ایسے تھے جو ایسے ہیں جو یہ تبصرے کر سکتے. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے, آپ سے جواب نہیں چاہتا لیکن سوال ہی میں جواب ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے تو پھر آپ الیکشن اس ڈیٹ پہ تو نہیں کرا سکتے. کیا یہ استعفیٰ اس طرح کا منصوبہ نہیں ہو سکتا جو الیکشن نہ کرانے کا منصوبہ ہے؟ اس میں جب ادارے مکمل نہیں رہیں گے تو کون الیکشن کرائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب ادارے ملک کے مکمل نہیں ہیں. نیب کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے. سن لیں یہ ساری معصومیت ہے آپ کی. آپ یہ بات ایک سمجھ لیں, ملک ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی چیز الوف ہوتی ہے اور اس میں کچھ ہوتا ہے. آپ میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں, آپ کیمرے لائے ہیں, آپ گاڑی لائے ہیں, آپ خود تیار ہو کے آئے ہیں, آپ نے کوشش کیا آپ کی شکل و عقل اچھی نظر آئے, تو آپ کا یہ جو چینل ہے اس کی ایک شکل یہاں بھی آپ بنا کر لائیں. اب جب آپ ملک کو دیکھیں گے اس کی کئی سیٹیں خالی ہوں گی. دوسرا, اسی کو میں اس ایک بات کو, ایک سوال کو, کچھ اور استعفے بھی آنے اس والے کے ایک سیکنڈ, اس کے کئی جواب آپ کو دے سکتا ہوں اور ہر جواب حیران کن ہو. آپ یہ بتائیے جب بہت ساری سیٹیں خالی پڑی ہوں گی تو پھر کون پوچھے گا آپ سے؟ اب آپ جواب دیجئے. مطلب کہ بہت سارے استعفے ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے سن لیجیے, ہیں, آ سکتے ہیں. کون ہوگا؟ تو آپ کی اور میری گفتگو میں نے آپ کو کہا کہ ملک کو اگر بچانا ہے تو کون آئے گا, تو کون یہ پوچھنے آئے گا کیا کر رہے ہو بھائی, کدھر ہے چیف الیکشن کمشنر, کدھر ہے چیئرمین نیب, کدھر ہے فلاں, کدھر ہے فلاں. تو جب نہیں ہوگا تو پھر آپ کہو گے یہ جی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام ہو گیا. تو کیا آپ سامان نہیں پیدا کر رہے ہو خود کہ کوئی دلیل نہ رہے, کوئی وجہ ہی نہ رہے سوائے اس کے جو آپ سوچتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ بہت سارا غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. کیا تقریر سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی جب نامکمل ہے نظام؟ آپ کا یہ ہو سکتا ہے سارا اس لیے ہو رہا ہو. آپ کا صحافتی تجربہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کا کچھ سورس آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہے, آپ کے کوئی ایسے رابطے موجود ہیں کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ معاملہ ہو جائے گا. آپ کو ایک بات کہوں, میں جیسے بیٹھا ہوں میرے کمرے میں عام طور پر دن میں زیادہ وقت میں اس بیڈ پہ ایسے بیٹھا ہوتا ہوں, سامنے چینل چل رہے ہوتے ہیں, ان چینلز پر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے درمیان میں کئی بار گالی بھی دے دیتا ہوں. یعنی اپنے دل میں, اپنے اندر میں جو تبصرہ کر رہا ہوتا نا, اگر ادھر مائک لگاؤں تو اس میں سے جو جواب آ رہا ہوتا ہے 90% وہی درست ہوتا ہے. اب وہ سکرین پہ بات کر رہا ہے وہاں. یہ جو تجربہ ہے نا, میں پڑھیا نہیں ہوں گڑیا, یعنی میں نے صحافت نہیں کی, اس کی کوئی دوسری شکل ہے. یہ جو ہمارے ہاں کے صحافی لگے پھر رہے ہیں, آپ اگر پوچھ لو نا کہ بھائی صاحب آپ صحافی کہلا رہے ہو, تمہارا چینل, تمہارا اخبار کون سا ہے, تو وہ کہتا میں نے اپنا چینل نکالا ہوا ہے, میں اس کا رپورٹر بھی ہوں, چیف ایگزیکٹو بھی ہوں, فلاں بھی ہوں. بھائی تیری شناخت کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو پریس کلب ہے مثلا کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے لوگوں کو نہیں بتانا,
لیکن اس کے اکثر ممبر وہ ہیں جو کسی اخبار میں نہیں ہیں, کسی چینل میں نہیں ہیں, کسی مین اسٹریم میں نہیں ہیں, لیکن ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, وہاں کے ممبر ہیں, اور انہیں اس کا وہ یہ نہیں کہتے اگر انہیں کوئی پوچھ لے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہوا ہے اس وقت تو تیرے تو مطلب میرے سوال کا جواب آپ نے یہ دیا کہ آپ کا صحافتی تجربہ آپ کو یہ ساری باتیں بتاتا سمجھاتا ہے اور کہلواتا ہے. میں کوئی بہت زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتا, یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں ایسا کرتا ہوں کہ دن میں 1 یا 2 بار کچھ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں. کچھ لوگوں سے مراد کیا ہے؟ میرے سے تو کبھی نہیں کی, میرا آپ کا انٹریکشن نہیں ہوا, یا کسی عام آدمی سے بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہ بات آپ نہ پوچھتے تو میں نہ کہتا, آپ کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ضرور سن لیں. اور میں اپنی مرضی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں. مرضی کے بڑے لوگ نا, یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کو. مثلا چلیں میں آج آپ کو ملک میں سیاسی طور پر جو ہو رہا ہوتا ہے, میں ایک ایسے بندے سے بات کرتا ہوں جو سیاست میں اب نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا ہے. اس کا نام ہے راجہ منور. وہ ڈھوک راجگان چو سیدن شاہ میں رہتا ہے. میں اسے جب کوئی چیز دیتا ہوں, دیکھیں میر ظفر اللہ جمالی آپ کے چینل والے تو ان کے بھائی ہیں, سب جانتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا, چودھری نہیں چاہتے تھے کہ میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنے. چودھریوں کے ایک بھائی ہیں. میں جب اس گھر میں میر ظفر اللہ جمالی کو چودھریوں کے گھر لے کے داخل ہو تو اس نے مجھے کہا ادھر آتے تھے, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ہم سے وزیر اعظم چھین لیا, آپ نے ہم سے وزیر اعظم چھین لیا. جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ اس ملک کا کوئی اخبار نویس بھی وزیر اعظم بنا سکتا ہے. جی لمبی کہانی ہے, لیکن اخبار نویس میں بڑی قوت ہوتی ہے. اگر اسے یہ معلوم ہو کہ کس سے بات کرو تو کیا نکلے گا, مجھے یہ معلوم ہے کہ کس سے بات کرو تو کیا نکلے گا. راجہ منور کو میں نے کہا اسے اگر آپ صحیح سچویشن دے دیں تو وہ تجزیہ کر کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کرے گا اور پھر آپ کو جواب دے گا کہ اس کا جواب یہ ہے. لہذا میرے میں اللہ نے یہ حسن دے دیا کہ میں صرف ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو مجھے صحیح جواب دیتے ہیں. ورنہ تو باہر آپ نے دیکھا کرسیاں پڑی ہیں, ٹیبل پڑا ہے, چائے جو بھی آئے اس کو پلاؤں گا. اچھا میں سب کی سنتا ہوں. پہلے میں اپنی بات کرتا تھا, اب میں سب کی سنتا ہوں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں چشتی صابری سے ہوں اور میں گدی نشین ہوں, کاغذوں میں پیر ہوں. میں اب رات پہلے جاگتا تھا کام کرنے کے لیے, اب جاگتا ہوں اپنے اللہ سے اور اپنے رسول سے تعلق کی وجہ سے. اچھا بعض اوقات چیزیں وہ کیا کہتے ہیں القاء ہوتا ہے, مجھے القاء بھی ہو جاتا ہے. القاء اس وجہ سے کہ اس شعبے میں میرا تجربہ ہے. وہ جب میں اسے ڈالتا ہوں چھاننی میں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, میں کے سامنے آ جاتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ پروگرام میں وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. حکومتی وزراء تو یہ بات کرتے ہیں, ذمہ دار لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں, رانا ثناء اللہ تو بہت کھل کے یہ بات کرتے ہیں. 1-2 دن پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ خان صاحب گرفتار بھی ہوں گے اور نائل بھی ہوں گے, یہ دونوں کام ہوں گے. آپ نے آف دا ریکارڈ مجھ سے پروگرام سے پہلے پوچھا تھا کہ عمران خان, تو میں نے کہا تھا کہ وہ ہیں ہی نہیں. تو میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں جسمانی طور پر ان کی عدم موجودگی کا ذکر کر رہا تھا. لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا, دیکھنے والوں کو. سیاست جو اس وقت سیاست ہے اس میں عمران خان فٹ نہیں آ رہے, فٹ نہیں آ رہے. لہذا اگر فٹ نہیں آ رہے, یہ ملک جو ہے نا اس کی بنیاد مختلف ہے. اب ہر بات پہ اتنی بحث ہے کہ گھنٹوں کی ہے. وہ جو بنیاد ہے نا اس بنیاد سے خود نکلے ہیں عمران خان. آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ عمران خان روز ہوتا ہے کہ فلاں بڑے وفود سے ملے, اور کس سے, اخبار نویسوں کے, فلاں کالمسٹوں سے ملے, فلاں نیوز ایڈیٹر سے ملے. میں نہیں کہتا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس سے کبھی آپ سے آخری دفعہ کب ملے؟ مجھے تو یاد ہی نہیں.
آپ کو بلایا بھی نہیں؟ نہیں بلایا، اتنی ایسا نہیں ہے، قربتیں ایسا آپ نہیں کی، ہے. اتنے سن لیں تعلقات سیاست میں لائے، آپ بلاتے نہیں؟ سن لیں، میں ان سے جو آخری بار ملا اس میں میں نے کوئی سوال پوچھا. عمران خان مجھے خوشنود علی خان نہیں کہتے، خوشنود کہتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا خوشنود جواب دیتا ہوں، یہ ریکارڈ پر ہے باقاعدہ چلا. لیکن فردوس کمان جو اپنی وزارت کے لیے ترلے لیتی تھی کہ میں رہوں مشاورت کے لیے، اللہ کریم اس سے انشاءاللہ اس دنیا میں حساب لے. مجھے یہ بات کسی کو جرت نہیں ہے پاکستان میں کہ مجھے یہ کہہ سکے اس نے بہت برا بنایا. اس نے جب برا بنایا تو میں نے فیصلہ کر دیا کہ اچھا اشتہاروں پر لعنت 1001 مرتبہ، میں نے اب نہیں ملنا. میں نے کبھی خواہش نہیں کی، میں عمران کے لیے دعا گو ہوں. بہت ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہوں گا، میرا ان سے تعلق ہے. یوسف صلاح الدین، یوسف سلی، اسد اللہ غالب، خوشنود علی خان، یہ 4 آدمیوں کا ایک گروہ تھا. میں اس کے لیے ذاتی طور، میں نے انٹرویو میں بھی آپ کو کہا کہ اگر عمران خان اقتدار والی بات ادھر کر دے اور کہے کہ پاکستان کے لیے جیوں گا، بہت اچھا جیے گا، جیسی بھی سیاست میں جتنا حصہ ہوگا وہ لے لے گا. لیکن شرط یہ اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے اس کے یہ کہنے کے لیے، دنوں میں اگر وہ کہہ دے. مگر عمران خان سے نہ ملنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ خود نہیں ملنا چاہتے. میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں، آپ کو پتہ ہے؟ ادھر سے سن لیں، اس پہ وضاحت ہے. دیکھیں دوست سے ملنے سے کوئی بندہ انکار کرتا ہے. اب اگر میں جاؤں تو مجھے بہت سارے چھلانگیں لگا کے جانا پڑے گا. میں چاہتا ہوں بھائی جیسے میں پہلے ملتا تھا ویسے ملوں. مطلب پرانے تعلقات بحال ہو جائیں تو تب مل سکتے ہیں. لیکن ان کے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو بہت قریب تھے، لیکن اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں ملتے ہیں. تو آپ بھی انہی میں شامل ہیں. اب وہ آپ سے نہیں مل رہی، آپ نے خود یہ فیصلہ کیا آپ ان سے نہیں ملیں گے. میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں، ان کا سیاسی مستقبل یا ان کا مستقبل ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ان کی جماعت اقتدار میں ہے. مریم کہتی ہیں ہماری حکومت نہیں ہے نا، وہ یہ کہتی ہیں. ہاں. اور جو لوگ اختلافات کی بات کر رہے ہیں شاہد خاقان کی مریم سے، انہیں یہ معلوم ہے کہ شاہد خاقان بہت بڑا آدمی ہے، اس حوالے سے دلیر آدمی ہے. وہ کبھی مسلم لیگ کو اس طرح سے نہیں چھوڑے گا جس طرح سے لوگوں نے افواہیں دے. انہوں نے کیا چلے یہ ایک چودھری نثار علی خان سے والا کام نہیں کریں گے. ایک سیکنڈ انہوں نے کیا ایک اقتدار والی مسلم لیگ اور ایک وہ جو میاں صاحب کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو سامنے لوگ ہیں، میں 2 کے ہی نام لے دیتے، شاہد خاقان اور مریم نواز. مطلب وہ جو نون شین والی باتیں ہوتی تھی وہ درست تھی، اختلافات تھے. دیکھیں میں نہیں کہتا یا بن گئے کہ نون ہے شین ہے. میں نے آپ کو کہا میاں نواز شریف نے فیصلہ پیدا کر لیا ہے اور اپنے نامینی 2 سامنے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. شاہد خاقان ان کو ریپرزینٹ کرتے، میاں محمد نواز شریف کو. میاں محمد نواز شریف. ٹھیک ہے. مریم ان کی بیٹی ہے، سیاست اسی کے پاس جانی ہے. میں آپ کو اگلی بتا دیتا ہوں، کئی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میری بات کو وہ اس طرح کچھ کرے دیں. اور اگلا جانشین جو مریم کے بعد ہوگا وہ جنید صفدر ہوگا. مطلب حمزہ آپ کو کہیں نظر؟ دیکھیں بعض سوالات نا خراب کر دیتے ہیں. خوشنود علی خان صاحب، استاد محترم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت زیادہ اصل گفتگو ہوئی. ہمارے دیکھنے والوں نے بھی بہت ساری چیزیں آپ سے سنی ہوں گی اور امید کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور ملک کی وقار سلامتی سب سے زیادہ ضروری ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. رپورٹرز کارنر میں آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.